کہ وہ کسی ایک دن اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے، بلکہ روزانہ جو راتیں ہوتی ہیں، راتوں کے پچھلے پہروں میں وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، ایک معمول ہوتا ہے ان کا۔ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے، یعنی 3 حصوں میں اگر رات کو تقسیم کر لیا جائے تو جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر وہ نزول فرما کے کہتا کیا ہے، یقولو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، من یسألنی، جو مجھ سے سوال کرے، فأعطیہ، اور میں اس کو عطا کر دوں، جو کچھ بھی وہ مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور تیسری بات اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے من یستغفرنی، جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، اور میں اس کو بخش دوں۔ جو متقین ہیں اور اہل جنت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اور اعلیٰ مقامات عطا کرنے ہیں، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے مالوں میں حصہ ہے، یا حصہ مقرر ہے کہہ دیجئے، حق، ان میں حق ہے، للسائل والمحروم، ہر اس شخص کے لیے جو مانگنے والا ہے اور اس کے لیے بھی جو محروم ہے۔ تو اس سے مراد وہ محروم جو سوال نہ کرے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ محروم میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی طرح کی جو آفات ارضی یا آفات سماوی ہیں، کسی قسم کی آفت کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو گئے، یا ان کے معاملات خراب ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، تو وہ کسی بھی طرح سے وہ محروم ہو گئے کسی چیز سے، تو وہ لوگ بھی حقدار ہیں ان اموال کے جو مالدار اہل ایمان کے پاس ہیں۔ وہ حصہ جو اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے، یعنی 2.5% بچت میں سے، یا پھر جو آمدنی ہے زمین کی آمدنی، اس میں سے 10% جس کو عشر کہا جاتا ہے، یا پھر جب اگر ان کی بارانی زمین نہیں ہے، اس کو آپ کو پانی لگانے کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ مزید آدھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ 5% ہو جاتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے وفی اموالہم حق، اس کے علاوہ بھی ان کے حق ہے، تو یہ مقرر حصہ، یا سورہ معارج میں کہہ دیا حق معلوم کہ حصہ مقرر ہے، یہ وہ مقرر ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اور اپنی جو ہے وہ عقل کے مطابق اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے، اور اپنی جو دل کی اس کی فراخی ہے اس کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم، کہ تمہارے لیے اور تمہارے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں 3 حصے کرتا ہوں آمدنی کے، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اسی پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی باغ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور اس کے ترقی کے لیے اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے 3 حصے کیے میں۔ تو یہ گویا اس نے خود سے مقرر کیا تھا، تو اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں بتایا گیا باقاعدہ، اور اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حصے داری بنا لے تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے اسلام نے بھی حصہ مقرر کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے علاوہ اور عشر کے علاوہ۔ لہذا کوئی بھی جو کاروباری لوگ ہیں آج، خاص طور پر آج کے دور میں، وہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا کریں، اور وہ اسی طرح جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف عشر کے اوپر، ویسے تو لوگ عشر بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو عشر بھی دینا چاہیے، اور عشر کے علاوہ صرف عشر کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حصہ نکالنا چاہیے اور غریبوں کو دینا چاہیے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا،
فرائض اور واجبات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اس طرح سے کوشش کرتا ہے تو اس کے مال کے اعتبار سے جب نیکی ہوتی ہے تو وہ صرف عشر کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ رات کے پچھلے پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ تو آیت نمبر 18 کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ اس عبادت کا، اس وقت کا ذکر کر دیا گیا جس وقت کے اندر اللہ کی بندگی کرنا اور اس سے مانگنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اسحار جو ہے سحر کی جمع ہے۔ سحر سین پر زبر ہے اور ہا پر بھی زبر۔ اگر سین پر زیر ہو، سحر ہو، تو سحر کا مطلب ہے جادو، اور اگر سین پر زبر ہے تو یہ سحر، اور ہا پر بھی زبر، تو اس کا مطلب ہے رات کا پچھلا پہر، یعنی فجر کی نماز سے فوراً پہلے جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے ہم خوب جانتے ہیں کہ جس کو ہم سحری کہتے ہیں، سحری کھانا، اس وقت چونکہ کھانا کھانا ہوتا ہے اس لیے ہمیں خوب معلوم ہے اہل ایمان کو کہ سحری کا وقت کون سا ہے، اور پھر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں، اور یہ گویا فجر کی نماز سے فوراً قبل جو وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو یا اس کو رات کا پچھلا پہر کہہ لیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں سحری کے وقت۔ اسحار اس کو جمع اس لیے بیان کیا کہ رات کے پچھلے پہروں میں، کیونکہ لوگ جن کو کہا جا رہا ہے متقین وہ جمع ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسحار کہہ دیا، اور اس اعتبار سے بھی اسحار کہہ دیا کہ وہ کسی ایک دن اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے، بلکہ روزانہ جو راتیں ہوتی ہیں راتوں کے پچھلے پہروں میں وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، ایک معمول ہوتا ہے ان کا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ سامنے رکھ لیجئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ، اس کی ہم کیفیت تو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا یہ کیسا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس موقع کو سمجھ سکتے ہیں جس موقع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پرومننٹ کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ یا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے، یعنی 3 حصوں میں اگر رات کو تقسیم کر لیا جائے تو جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر وہ نزول فرما کے کہتا کیا ہے، یقولو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ سبحان اللہ، من یدعونی، کوئی ہے جو میرے سے دعا مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، من یسألنی، جو مجھ سے سوال کرے، فأعطیہ، اور میں اس کو عطا کر دوں، جو کچھ بھی وہ مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور تیسری بات اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے من یستغفرنی، جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، اور میں اس کو بخش دوں۔ گویا جو بھی اس وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کو مغفرت مل جاتی ہے، اس کو سوال پورا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ یہ تیسرا پہر ہے رات کا، اور وہ تیسرا پہر جو ہے وہ بالکل وہی وقت ہے، فجر سے ذرا پہلے کا وقت، جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں،
اور اسی کو قرآن نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو متقین ہیں اور اہل جنت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اور اعلیٰ مقامات عطا کرنے ہیں، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حصہ ہے، یا حصہ مقرر ہے کہہ دیجئے، حق ان میں حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہر اس شخص کے لیے جو مانگنے والا ہے اور اس کے لیے بھی جو محروم ہے۔ محروم سے مراد محتاج بھی ہو سکتا ہے، اور محروم سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو کسی چیز سے محروم تو ہو لیکن وہ سوال نہ کرے، تو اس سے مراد وہ محروم جو سوال نہ کرے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عام طور پہ اس کا پتہ نہیں چلتا، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ اس کے جو ظاہری حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے اس کو، یعنی امیر سمجھتے ہیں اس کی خودداری کی وجہ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے وہ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اور جب وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں اور اپنی خودداری کے اندر وہ رہتے ہیں تو ان کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ محروم جو سوال نہ کرے اور وہ محروم جو سوال کرے، دونوں کا حصہ مقرر ہے۔ اب اسی طرح سے محروم میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی طرح کی جو آفات ارضی یا آفات سماوی ہیں، کسی قسم کی آفت کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو گئے یا ان کے معاملات خراب ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، تو وہ کسی بھی طرح سے وہ محروم ہو گئے کسی چیز سے، تو وہ لوگ بھی حقدار ہیں ان اموال کے جو مالدار اہل ایمان کے پاس ہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ بھی اور سورہ معارج کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہاں تو حق معلوم فرما دیا، معلوم کا مطلب مقرر حصہ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، محروم کے لیے بھی اور مانگنے والے کے لیے بھی۔ یہاں مقرر نہیں فرمایا، یہاں فرمایا حق، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق، حق ہے ان کے اندر۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں، یہ والی سورہ ذاریات بھی اور جو سورہ معارج ہے وہ بھی، دونوں ہی مکی صورتیں ہیں اور مکی آیات۔ تو مکی جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یا زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ تو قائم ہوئی مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں بھی آ کے بالکل کہہ لیجئے کہ نسبتاً بعد میں، یعنی نماز پہلے ہو گئی اور زکوٰۃ کافی دیر بعد، لیکن بہرحال یہ جو مکی دور میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار اہل ایمان تھے ان کے مالوں میں حصہ جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ حصہ دیا کریں، اور وہ حصہ کتنا ہے، وہ مقرر کتنا ہے، وہ خود مقرر کرنا ہے۔ وہ حصہ جو اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے، یعنی 2.5% بچت میں سے، یا پھر جو آمدنی ہے زمین کی آمدنی اس میں سے 10% جس کو عشر کہا جاتا ہے، یا پھر جب اگر ان کی بارانی زمین نہیں ہے، اس کو آپ کو پانی لگانے کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ مزید آدھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ 5% ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی 10واں حصہ کی بجائے 20واں حصہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہو گیا مقرر، وہ تو شریعت نے مقرر کر دیا۔ یہ جو حصہ ہے وفی اموالہم حق، اس کے علاوہ بھی ان کے حق ہے، تو یہ مقرر حصہ، یا سورہ معارج میں کہہ دیا حق معلوم کہ حصہ مقرر ہے، یہ وہ مقرر ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اور اپنی جو ہے وہ عقل کے مطابق اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے، اور اپنی جو دل کی اس کی فراخی ہے اس کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے۔ تو جتنا بھی کسی نے مقرر کیا ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص نے آواز سنی تھی بادلوں سے، کہ کوئی آواز تھی اور وہ بادلوں کو کہہ رہی تھی کہ فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو، فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو۔ بڑا حیران ہوا، یہ کوئی آواز ہے اور بادلوں کو کہا جا رہا ہے کہ بادلوں تم جاؤ اور جا کے فلاں شخص کے کھیتوں کو پانی دو۔
تو وہ بادل جو ہیں ایک طرف کو چل پڑے، تو وہ جس نے آواز سنی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو بہرحال وہاں جا کے ایک شخص دیکھا اور اس سے جا کے نام پوچھا، تو وہ وہی نام تھا جس نام سے آواز دی جا رہی تھی کہ فلاں کے کھیتوں کو پانی دو۔ تو بہرحال اس نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم، کہ تمہارے لیے اور تمہارے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں 3 حصے کرتا ہوں آمدنی کے، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اسی پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی باغ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور اس کے ترقی کے لیے اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے 3 حصے کیے ہوئے۔ تو یہ گویا اس نے خود سے مقرر کیا تھا، تو اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں بتایا گیا باقاعدہ، اور اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حصے داری بنا لے تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یعنی چونکہ مکی دور کی بات ہے، تو مکی دور میں سورہ انعام کے اندر مشرکین مکہ کے اندر بھی حصہ مقرر کرنے کا ایک رواج تھا، اور وہ اپنی کھیتیوں میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، اور یہ یعنی سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنے کھیتیوں میں سے مقرر کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی وہ اپنے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے تو ان کا حصہ مقرر کرتے تھے، اور کچھ وہ اللہ کا حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے پھر وہ اسی طرح کے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ جیسے کچھ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے کیے ہوئے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے تھے، اور کچھ حصہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے وہ نکالتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں پھر اصل میں تو وہاں ذکر اس اعتبار سے ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ تقسیم بھی بڑی باطل طریقے سے کرتے ہیں اور بری تقسیم کرتے ہیں، کہ جب کبھی کوئی معاملہ اس طرح سے ہوتا کہ مثلاً کھیت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کے نام کا اور ایک مقرر کیا ہوا ہے باطل معبودوں کے نام کا، تو اگر پانی دیتے وقت اللہ کے حصے کا پانی جو ہے وہ اگر معبودوں کے حصے کو لگ جائے تو پھر تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ بے نیاز ہے، خیر۔ اور اگر معبودوں کے حصے کا کوئی پانی تھوڑا بہت بھی وہ اللہ کے حصے والی زمین کو لگ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ چونکہ پانی ان کا تھا لہٰذا اب یہ ساری کی ساری کھیتی جو ہے یہ باطل معبودوں کے نام پر دے دی جائے گی، وہ سارا اس میں ڈال دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات فصل تقسیم کرتے وقت بھی، یعنی وہ الگ ڈھیر پڑا ہے وہ الگ ڈھیر پڑا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا ادھر چلا جاتا، یعنی اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے میں چلا جاتا جو ان کے باطل معبود تھے، تو پھر وہ کچھ نہیں کرتے، تو کہتے خیر ہے اللہ کی طرف سے ادھر آ گیا تو آنے دو، اور ادھر سے اگر تھوڑا سا بھی ادھر چلا جاتا تو وہ سارا ہی باطل معبودوں کو دے دیتے کہ ان کا حصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو واپس نکالنے کی بجائے سارے کا سارا دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی قبل از اسلام بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاں حصہ مقرر کرنے کا رواج تھا، اور اسلام نے آ کے بھی یہ غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے اسلام نے بھی حصہ مقرر کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے علاوہ اور عشر کے علاوہ۔ لہذا کوئی بھی جو کاروباری لوگ ہیں آج خاص طور پر آج کے دور میں، وہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا کریں، اور وہ اسی طرح جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف عشر کے اوپر، ایسے تو لوگ عشر بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو عشر بھی دینا چاہیے، اور عشر کے علاوہ صرف عشر کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حصہ نکالنا چاہیے اور غریبوں کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا یہ محسنین ہیں، کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا، فرائض اور واجبات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اس طرح سے کوشش کرتا ہے تو اس کے مال کے اعتبار سے جب نیکی ہوتی ہے تو وہ صرف عشر کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر
اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔